حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں جمعۃ المبارک کی ایک اذان ہوتی تھی. جمعۃ المبارک کی عہد نبوی میں ایک اذان ہوتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جمعۃ المبارک کی صرف ایک اذان ہوتی تھی. جمعے کی اذان سن کے تمہارے لیے خرید و فروخت، کاروبار، دکانداری اور گھر میں بیٹھے رہنا، موبائل استعمال کرتے رہنا، یا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اور بڑا جسے کہہ لیجیے کہ قیمتی شغل ہو، آپ اس میں مصروف نہیں رہ سکتے. اللہ نے حکم دیا سورہ جمعہ میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں ندا تمہارے کانوں میں پڑ جائے تو اگر پہلے نہیں آ سکے، پہلا ادب تو جمعے کے دن کا یہی ہے کہ پہلی فرصت میں، پہلی گھڑی میں مسجد میں آیا جائے. پہلی گھڑی سے مراد امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے، پھر بہترین لباس پہنے، اللہ نے وسعت دی ہے، کوئی خوشبو اس کے پاس ہے، خوشبو لگائے، اور پہلی گھڑی میں اگر مسجد میں آتا ہے، نفل پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لوگوں کے کندھے پھیلان کے اگلی صفوں میں آنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مکہ مکرمہ میں ایک اونٹ قربانی کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. مکہ مکرمہ میں، ایک حدیث پاک میں مکہ کا ذکر نہیں ہے، مگر دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت اس کو اجر دیتے ہیں گویا کہ یہ آدمی اونٹ کو مکہ کی سرزمین پہ جا کے قربان کر رہا ہے. اور جو اس کے بعد کی گھڑی میں آتا ہے اسے اللہ رب العزت گائے قربان کرنے کا ثواب دیتے ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ مینڈا، بکرا یا بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی قربان کرنے کا ثواب. اور جو بالکل خطبہ شروع ہونے سے کچھ ہی لمحات پہلے آتا ہے تو اسے ایک انڈا قربانی کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. اب اگلے الفاظ پہ غور کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام یا خطیب وہ کسی مسجد کا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب وہ اس منبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو جو یہ اجر ثواب فرشتے لکھنے آئے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر کے اس خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو یہ اضافی اجر اور ثواب نہیں ملتا. ویسے غور کریں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو انڈا ہی صرف مل رہا ہے آج کل. چند جو خوش قسمت ہیں جو پہلی ساعتوں میں آ جاتے ہیں ان کو تو شاید اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب دے دے، مگر زیادہ کیفیت ہماری یہی ہے کہ ہم صرف حاضری لگوانے آتے ہیں. معمول ایسا بنا کہ جتنی تاخیر سے آئیں گے پچھلی صفوں میں بیٹھیں گے اور چند منٹ کا خطبہ سنا، حکایت ہستی سنی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، بات پوری سمجھ ہی نہیں آئی. اب جس بندے نے پوری بات سیاق و سباق سے نہیں سنی تو اس کو کیا بات پوری سمجھ آئے گی؟ کوئی بھی بات ہو، آپ اگر کوئی پروگرام آن کر لیں ٹی وی پہ تو آپ کو اگر ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے تو 5 منٹ میں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ بے شمار ہمارے احباب خطبے کے بعد آ کے مجھے وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو میں خطبے میں بیان کر چکا ہوتا ہوں، اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی یہ مسئلہ کیسے ہے اور یہ بات کیسی ہے، اور میں وہ بات خطبے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوتا ہوں. تو آپ تمام احباب سے جو گزارش ہے، جمعۃ المبارک کی جو ایک خاص تعظیم رکھی ہے، جو ایک اس کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، وہ خطبہ جمعہ کی مناسبت بھی اس میں ہے کہ اس دن خطبہ جمعہ واعظ و نصیحت دی جاتی ہے تو آپ بر وقت تشریف لائیں. حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں جمعۃ المبارک کی ایک اذان ہوتی تھی. جمعۃ المبارک کی عہد نبوی میں ایک اذان ہوتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جمعۃ المبارک کی صرف ایک اذان ہوتی تھی. اور وہ کب ہوتی تھی؟ جب جس کو آپ دوسری اذان کہتے ہیں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے کاروبار میں وسعت آ گئی ہے، لوگ زیادہ مصروف رہنے لگ گئے ہیں،
تو اکثر لوگ جمعہ کے لیے تاخیر سے پہنچتے تھے. آپ نے حکم دیا کہ آج کے بعد دوسری اذان کا بھی آغاز کیا جائے اور دوسری اذان بازار میں کہی جائے گی اونچی آواز میں, اور پہلی اذان متنبہ کرے گی, خبر دے گی کہ جمعہ کی ساعت بالکل ہو گئی ہے, اپنے کام کاج چھوڑ کے دوسری اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاؤ. اسی لیے ہمارے اہل علم نے, بعض نے کہا کہ جمعہ کی اذان ایک ہی دینی چاہیے کیونکہ عہد نبوی میں اذان جمعہ کی ایک ہی ہوتی تھی, اور بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 اذانیں ہوتی ہیں. یہ ایک علمی اختلاف ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اگر سنت پہ عمل کریں تو وہ سنت جو پہلی اذان تھی وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی, وہ بازاروں میں ہوتی تھی. تو آج ہمارے پاس, ہر آدمی کے پاس وقت ہے, کڑی ہے, موبائل ہے, اس کو اس بات کا علم رہتا ہے. آج کل تو ایسی ایپس آ گئی ہیں جن کے اوپر فوری آپ کو کوئی بھی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو اذان وہ شروع ہو جاتی ہے, یا آپ کو کوئی میسج آ جاتا ہے کہ جمعہ کا ٹائم شروع ہو گیا. تو آج تو ہمارا وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی ہمیں تو وقت کا پتہ نہیں چلا. تو جمعۃ المبارک کا جو سب سے پہلا اور بڑا ادب ہے وہ یہی ہے کہ انسان جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ پہلی ساعت میں, پہلی کڑی میں مسجد میں آئے. اب یہ جو پہلی کڑی ہے یہ کون سی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی گھڑی سے مراد طلوع فجر کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. طلوع فجر کے بعد سے یعنی صبح 6-7 بجے. اور جو سلف تھے وہ جمعۃ المبارک کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ جمعہ شروع ہونے سے کئی گھنٹے قبل وہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے. اور حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں, غور اگر ان پہ کریں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, من اغتسل, جس نے غسل کیا, وبکر وابتکر, اور جلدی جلدی مسجد میں آیا, تو اس کے ہر اٹھنے والے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں. ایک ایک جو اٹھنے والا اس کا قدم ہے. اور جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, وَيَخْتُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا, اور اس بندے کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. صحیح ترین روایت ہے. جو جمعۃ المبارک کے لیے پہلے آتا ہے, تیار ہو کے آتا ہے. تیار ہونا بھی جمعہ کے لیے بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے لیے 2 لباس اپنے خصوصی تیار کرا لو. 2 لباس, اور 2 لباسوں سے مراد شلوار قمیص ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس انداز میں لباس ہوتے نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو جدید ثياب کے لفظ ہیں, بہترین اور نیا لباس تیار کرا لو جو تم صرف جمعے کے دن استعمال کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمعہ کے دن بڑا بہترین جو ان کے پاس دستیاب لباس ہوتا تھا اس کو پہنتے تھے, اور بڑا اہتمام کر کے وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے تشریف لاتے تھے. آج اس طرح کا ہمارے اندر اہتمام نظر نہیں آتا.